بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا کہ تو نہیں ہے سوائے ایک انگلی کے اور کچھ بھی جس میں سے خون نکل رہا ہے، اور جو کچھ بھی تجھے تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کے راستے میں پہنچی، یعنی اللہ کے راستے میں انگلی تو کیا پورے بدن کو تکلیف پہنچے تو کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ اشعار پڑھے ہیں اور ان کا مضمون خالص یہ ہے: آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، جہاد پر ابھارنا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام پتھر اٹھا رہے تھے، چونکہ خندق کھودنی تھی، پتھر اٹھانا، مٹی منتقل کرنا، پتھر توڑنا تو مشکل کام تھا۔ صحابہ وہ کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو زندہ کر رہے تھے، ابھار رہے تھے، اور صحابہ اشعار پڑھے تھے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ جماعت ہے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، جہاد کی بیعت، کہ جب تک ہم رہیں گے ہم جہاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو حضور نے بھی اشعار کی صورت میں ہی جواب دیا: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، انصار کی بھی بخشش فرما، مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ مٹی منتقل کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشعار پڑھے: واللہ لولا اللہ مہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ ہم نماز پڑھ سکتے۔ پھر دعا کی: فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ ہم پر سکینہ، سکون و اطمینان نازل فرما، اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ پھر فرمایا: فإن الأولیٰ قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا۔ یہ آواز بلند کر کے تین مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے پر چڑھائی کر دی، اہل مکہ نے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ فتنہ کا ارادہ کریں، فتنہ سے مراد کہ ہمیں دین چھوڑنے کا کہیں کہ اپنا دین چھوڑ دو، تو ہم انکار کر دیں گے، ہم انکار کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے اشعار منقول ہیں جس میں دینی حمیت ہے، جس میں آخرت کی طرف توجہ ہے، جس میں بخشش کے وعدے ہیں۔ تو اگر ہمیں اشعار پڑھنے ہیں، سننے ہیں، تو ایسے اشعار پڑھیں، سنیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو، آخرت کی طرف توجہ کا ذکر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔